ان کے اللہ مختلف ہیں، لیکن مسلمان کا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، قادر مطلق ہے۔ اس لیے یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت پہ اگر غور کیا جائے تو یہی فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ کا ان کی حالت بیان کر رہا ہے کہ وہ کفار یہ جواب دیتے ہیں کہ نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ بتوں کو اللہ کا مقرب جانتے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی مسلمان کسی ولی کی عبادت نہیں کرتا۔ اگر کوئی جاہل، نادان، اجڑ آدمی بھی ہے اور جا کر کسی مزار پہ سجدہ کر دے، جا کر سجدہ کر دے تو سجدہ تعظیمی ہوگا، اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا ہے، تو بے ساختہ کہہ دے گا کہ میں نے تو اپنے بزرگوں کی تعظیم کی ہے۔ حالانکہ تعظیمی سجدہ اس شریعت مطہرہ میں حرام ہے، کسی کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے۔ حرام کا مرتکب وہ گناہگار ضرور ہے، مشرک نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن مشرک نہیں، گناہگار ضرور بن جاتا ہے، مشرک نہیں ہے۔ میں نے پہلے واضح کیا ہے کہ شرک اور گناہ میں فرق کیا ہے۔ شرک میں اور گناہ میں فرق یہ ہے کہ شرک ایسا عمل ہے جو معاف نہیں ہوتا جب تک مشرک تائب ہو کر سرے سے ایمان قبول نہ کرے، وہ دوبارہ ایمان قبول نہ کرے۔ جب مشرک ایمان قبول کرے گا، اپنے ساتھ کا سارے شرک والی حرکات کو چھوڑ دے گا، تو تب اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، اسے تائب ہونا پڑے گا۔ اور گناہگار اگر غفلت کی وجہ سے تائب نہ بھی ہو تو اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ ما دون، کہ جو شخص فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر گناہگار اپنے گناہ کی وجہ سے غفلت میں پڑا رہا ہے تو اللہ اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، مشیت سے اسے معاف کر دے گا، اسے معاف کر دے گا۔ اگر تھوڑی بہت سزا بھی دے گا، سزا سے دینے کے بعد پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن مشرک کا ایمان نہیں ہے، وہ تو دائماً جہنم میں رہے گا۔ شرک اور گناہ میں یہ فرق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جہلیت کی وجہ سے سجدہ بھی کر دیتا ہے تو دیکھنے والا فوری طور پر ظاہری عمل کو دیکھ کر فتویٰ بازی نہیں کرنا چاہیے، اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے تم کیا کر رہے ہو۔ اگر وہ کہے کہ عبادت کرتا ہوں، میرا یہ وجدان ہے، ایمان ہے کہ کوئی شخص بھی کتنا بھی اجڑ کیوں نہ ہو، کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وہ یہی کہے گا میں اس کی تعظیم کرتا ہوں۔ اور تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے اور وہ گناہگار ہے، کرنے والا گناہگار ہے۔ تو گویا کہ گناہگار ہے لیکن مشرک نہیں ہوگا۔ گناہگار کا گناہ اللہ اپنے کرم سے، اپنے رضا سے معاف کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، اور مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ ایک واضح فرق ہے۔ اسی طرح کی یعنی بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ شرک کے عنوان پر، یعنی بتوں کی جو آیات تھی وہ ان لوگوں نے مسلمانوں پہ چشمہ کر دی۔ اب ان آیات کو میں چند ایک کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ واضح ہو۔ چند ایک آیتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ بتوں کے نازل ہوئی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کل ندعو من دون اللہ، محبوب ان لوگوں کو کہو جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، نہ یہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں نہ یہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بت ہے۔ جب آیت کریمہ کا شان نزول نہ پڑھا جائے، حالات نہ دیکھے جائیں کہ یہ آیت کس لیے، کہاں پر، کس کے لیے نازل ہوئی ہے، ایسا ہی اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کر ڈالیں گے تو حشر یہی ہوگا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
کہ اس یہی قرآن کی آیتیں وہی ہیں، باتیں وہی ہیں، صورتیں وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہی آیتیں پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں، اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جس پہ غور و فکر نہیں کرتے، وہ توجہ نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگ جو بتوں والی آیتیں جو ہیں، جو بتوں کے نازل کی گئی ہیں، ان کی آیتیں مسلمانوں پہ چشمہ کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ گمراہ ہیں، قرآن میں تعریف کر رہے ہیں، انہیں خوف خدا نہیں، اپنی آخرت کی فکر نہیں۔ اس طرح آتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یعنی یہ لوگ ان کو بلا دیں، ان کو پکاریں، یعنی تدعون ہمارا پکارنا، عبادت ان کو بلانا اور ان کی عبادت کرنا، تو وہ عبادت کرتے ہیں ان کی، یعنی اس سے سینکڑوں آیات ہیں۔